مشائخ کبار، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں و اہل سلسلہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ اس نے ہمارے مرکز خانقاہ نظامیہ گلزار سعیدیہ پر درس طریقت کے عنوان کے تحت یہ محفل سجانے کا ہمیں موقع فراہم کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ مضمون، یہ موضوع ہمارے شیخ قبلہ شاہ شفیق احمد فاروقی جامع دوران ساکن مدینہ منورہ کی جانب سے اس فقیر کے حصے میں آیا کہ اللہ کے انعام یافتہ، اللہ کے دوستوں کی یاد کی محفل کو اس انداز میں شب جمعہ میں یہاں گزشتہ 21 ہفتوں سے سجایا جا رہا ہے۔ کم و بیش 5 ماہ کا عرصہ اس موضوع کے تحت بیان کرتے ہوئے یہاں گزرا، اور آج ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ 10 محرم الحرام جو ہے وہ مغرب کے بعد ساعتیں شروع ہو چکی ہیں، اور گزشتہ جمعرات کو اس فقیر نے اعلان کیا تھا کہ وقت اور موقع کی مناسبت سے کیا ہی اچھا ہو کہ ہم آج کی شب جمعہ کی اس محفل کو امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے وقف کر دیں۔ یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشن خدائے بخشندہ، کہ اللہ کی خصوصی قدر ہی کی بنیاد پر ایسا ہو پاتا ہے کہ فروغ اور ظاہر پرستی کے اس طوفانی دور میں کچھ لوگ بہرحال ایسے ضرور ہیں جو اللہ اور اللہ کے دوستوں کی محفلوں کو سجانے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں شعوری ارادہ لے کر، اور خانقاہی طرز فکر کا ایجاد ہی یہی ہے کہ ہم فریم آف ریفرنس کے طور پر ہم کس کی پیروی کریں، ہم کس کے انداز میں اپنی زندگی کو سنواریں۔ تو ان انعام یافتہ لوگوں کی جنہوں نے دائرہ بشریت کے دور کو حقیقی معنوں میں اللہ کی بندگی کے لیے وقف کر دیا۔ دائرہ بشریت کا یہ دور صرف بندگی کے لیے ہے، اور جس نے بندگی کا حق ادا کیا اس نے عرفان ذات کے مرحلے منازل طے کرنے کا حق ادا کر دیا۔ اور تمام میں ایک بہت بڑا نام امام علی مقام امام علیہ السلام کا نام نامی ہے۔ کسی بھی واقعے کو، کسی بھی ذات کو سمجھنے کے لیے سیاق و سباق بہت ضروری ہوتے ہیں، بیک گراؤنڈ بہت ضروری ہوتا ہے۔ میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 اور سورہ صفات سے آج کی اس نشست کے موضوع کو سنوارنے کی کوشش کی ہے، تاکہ منظرنامہ بالکل صاف ہو جائے کہ ہم اس شخصیت کو سمجھنے کا حق ادا جبھی کر پائیں گے جب ان کے مقام کو صحیح معنوں میں سمجھ پائیں گے۔ اللہ کی نظر میں جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ نے اس انداز میں ان کو نوازا ہے، اللہ کے حبیب نے جس انداز میں ان سے محبت کی ہے، جب تک وہ ریفرنس ہمارے سامنے نہیں ہوگا معاملات خلق ملق ہو جائیں گے، معاملات ملتے چلے جائیں گے۔ تو سورہ صفات کی آیت، پہلے آل عمران کی آیت نمبر 61، فَمَنْ حَاجَكَ مِنْ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ امام علی مقام کا خانوادہ علیہ السلام کی مبارکہ ہے کہ انسانوں میں سب سے افضل و برتر عرب ہیں، اور عرب میں قریش ہیں، اور قریش میں بنو ہاشم کا مقام و مرتبہ سب سے افضل والا ہے۔ تو بات صاحب ہوئی، اللہ کے نبی نے مقام و مرتبے کا تعین کر دیا کہ عالم بشریت کے جو ادوار ہیں اس میں شرف اللہ نے کس کو بخشا ہے۔ بنو ہاشم میں ہمارے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو اللہ نے بنو ہاشم میں پیدا کیا۔ جب مدینہ منورہ میں نجران کے عیسائی آقا کی بارگاہ میں آئے اور حضرت مریم علیہ السلام آل عمران کی آیت کی روح سے، سورہ 61 کی روح سے حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے حوالے سے
بحث و مباحثہ ہوا، از روی قرآن اللہ جو ہے لم یلد ولم یولد کے مقام پر ہے کہ نہ وہ اس نے جنا نہ جنا گیا، جبکہ عیسائیت میں یہ عقیدہ تھا، شرک کا یہ پہلو نکلتا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ جب گفتگو بڑھی اور از روی قرآن اللہ کے نبی نے اپنا زاویہ نگاہ پیش کیا تو عیسائیوں کے ہاں یہ ہوتا تھا، عیسائی مختلف فرقوں میں یہ بات مروج تھی کہ جن میں اختلاف ہوتا تو ایک ایسا عمل کرتے جو مباہلہ کہلاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت کو آل عمران کی آیت نمبر 61 سے لے کر 64 تک کے عنوان کو آیت مباہلہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ مباہلہ ایک ایسے عمل کو کہا جاتا ہے کہ کبھی دو طبقوں میں اگر کسی بات میں اختلاف رائے ہو جائے اور بات بنتی نہیں نظر آئے تو ہوتا یہ تھا کہ دونوں طبقے کھلے علاقوں میں میدانوں میں چلے جاتے اور جا کر ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے۔ اور ان کا زاویہ نگاہ یہ تھا کہ جو حق پر ہوتا وہ طبقہ بچ جاتا اور جو ناحق ہوتے وہ کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہو کر بیماریوں کی شکل میں، زلزلوں کی شکل میں، آفات کی شکل میں ہلاک ہو جاتے۔ یہ ان کے ہاں صدیوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا۔ ان عیسائی عالموں نے وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کی دعوت دی کہ ہم جو پہلے کرتے آئے ہیں وہی یہاں بھی کرتے ہیں۔ تو قرآن میں ان کے اس دعوے کو، ان کی اس بات کو اس انداز میں نَعْدُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، پکارو تم اپنے بیٹوں کو اور پکارتے ہیں بلاتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور تم اپنی عورتوں کو لاؤ اور ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، وذات خود تم بھی آؤ اور ہم بھی آتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کا موقف تھا۔ اللہ نے قرآن میں اس کو اسی انداز میں رکھا۔ جب مباہلے کے دن کا تعین ہوا تو اللہ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مقام سے، اپنے گھر سے برآمد ہوئے تو واقعہ اس طرح سے ہے کہ امام حسین علیہ السلام آپ کے گود میں ہیں، چند ماہ کے ہیں، آپ کے نانا کی گود میں ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نانا کی انگلی پکڑے ہوئے چل رہے ہیں، درمیان میں فاطمہ زہرا علیہ السلام ہے اور آخر میں حضرت علی قبر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ 5 نفوس گھروں سے برآمد ہوتے ہیں کس چیز کے لیے؟ عیسائیوں کے اس دعوے کو قبول کرنے کے لیے، سامنا کرنے کے لیے کہ 5 نفوس گھر سے نکلتے ہیں اور کرامہ آہستہ آہستہ میدان کی جانب جاتے ہیں۔ تو جب عیسائی علماء، بڑے بڑے علماء جو اس وقت آئے ہوئے تھے مدینہ منورہ، سوچیں کس لیول کے ہوں گے جو نبی سے مباحثے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے پورے سسٹم کے سب سے بہترین شخصیات اس میں موجود تھی۔ جیسے جیسے ان قیموں کی جانب یہ 5 نفوس بڑھنے لگے تو دور سے عیسائی علماء نے دیکھا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو 5 نفوس آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے کہ چل پڑو تو پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے، کہ ہم ان کی شخصیات میں وہ کیفیت دیکھ رہے ہیں۔ 5 نفوس جو ہم سے مباہلے کے لیے آ رہے ہیں، مباہلہ کو خدا دور کی بات ہے کہ ہم معاذ اللہ ان کے ساتھ مباہلہ کریں گے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی، ان میں کا حال یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے۔ انہی 5 نفوس ہر ایک پر گفتگو کی جائے تو ہماری زندگیاں محدود ہیں، ان کے کردار اتنے اعلیٰ و عرفہ ہیں، ان کی زندگی کا معاملہ اتنا اعلیٰ و عرفہ ہے، ہماری زندگیاں پوری زندگی بھی اگر ہم گفتگو کرتے رہیں تو ہم حق ادا کر نہیں پائیں گے۔ انہی 5 نفوس میں سے سب سے چھوٹی شخصیت جو گود میں ہے، میں السلام علیکم وبرکاتہ، میں انتہائی آج کی نشست میں پہلی سے نعمت کے طور پر ضرور میں توجہ دلاؤں گا کہ برادر مدینہ طارق بھائی صاحب جن کے مقام پر درس مثنوی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ گزشتہ 4 سال سے زیادہ عرصے سے قمری ماہ کی ہر 5 تاریخ کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ میں اس محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ اس کے ساتھ ہی ایک عاشق مولانا حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق صادق کاشف جمال صاحب میرے بہت دیرینہ ساتھی دبئی سے آج ہی کراچی پہنچے ہیں دوپہر کو، اور شام میں فون آ گیا حضرت محفل ہے، میں کہا بالکل
बिल्कुल मामूल के मुताबिक है, वो भी तशरीफ़ फरमाए। ये हमारी सादत की बात है। ये वो शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक़ मौलाना से हकीकी मानों में जुड़ा हुआ है, हकीकी मानों में। शहर कराची में रहते हुए इनका ताल्लुक़ पूर्णिया से जुड़ा हुआ है। हमारे दरमियान ऐसे लोग मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपनी इस्तक़ामत की बुनियाद पर इनका मुक़ाम मर्तबा बहुत आला और फ़ाज़िल है। मैं इस महफ़िल में आप दोनों हज़रात को और दीगर तमाम मुख़लिसीन को खुशामदीद कहता हूँ। हम तज़किरा कर रहे थे कि उन 5 नफूस में से सबसे छोटी शख्सियत, सबसे छोटी शख्सियत जो गोद में है नाना के, इमाम वाली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तज़किरे की महफिल सजाई जा रही है। अंदाज़ा कीजिए कि ईसाई उलमा ने तो उन नफूस की बातिनी कैफियत, रूहानी कैफियत, अल्लाह के ज़रिए उनके मुकाम मर्तबे को पहचान लिया। और अफसोस है कि हम उनकी उम्मत में होने का दावत और ज़बानी कलामी करते हैं, मगर उनको पहचानने का हक अदा नहीं कर पा रहे, उनको पहचानने का हक अदा नहीं कर पा रहे। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारुल रसन कहा कि दारुल रसन भी हर एक के हिस्से में नहीं आते हैं। ये जिसको अल्लाह ताला नवाजता है उसके हिस्से में बात आती है। इमाम अली खान, इमाम हुसैन, जब ईसाइयों ने आपको इस अंदाज में पहचान लिया। थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, आपकी किरदार को, आपकी शख्सियत को, आपके अल्लाह के नबी के बारगाह में मकबूलियत को, आलम इंसानियत में अल्लाह ने जो मुकाम मर्तबा आपको दिया है, उसको समझने के हवाले से मैंने पहले अर्ज किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इंसानियत में अरबों को फजीलत है, अरबों में कुरैश को फजीलत है, और कुरैश में बनी हाशिम को फजीलत है, और बनु हाशिम के घराने में अब्दुल मुत्तलिब के खानवादे में आका की जात मुबारका कायनात में अफजल तरीन हस्ती का नाम है। सूरह सफ़ात की आयत में जब तज़किरा हो रहा है, वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्नका ज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन इन्ना लहु बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्निन अज़ीम व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन। सूरह सफ़ात आयत नंबर 6। तो कैसा तज़किरा हो रहा है किसी खानवादे का ऊपर की जानिब, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ख्वाब देखा कि वो अपने बेटे को, जो कि उम्र के अगले हिस्से में बुढ़ापे की मंजिलों की शुरुआत के दौर में इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हो रही है, आप अल्लाह ताला ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को नवाजा, तो जब अगली मंजिलों में आप ख्वाब देख रहे हैं जिसकी बुनियाद पर गुज़िश्ता माह हज के मौके पर कुर्बानी इनका वो तरीका इख्तियार किया जाता है पूरे आलम इस्लाम में। आप ख्वाब देख रहे हैं कि आप अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, और अपने बेटे से मशवरा करते हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि बाबा जान, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, आप वही कीजिए जिसका आपसे आपका रब तकाज़ा कर रहा है। कुर्बानी का मसला तय होता है तो अल्लाह की जानिब से ख्वाब में आ जाती है कि तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, तुम इस इम्तिहान से आबरूमंदाना तौर पर आयत का मफ़हूम किया गुजर गए, और हमने उसके लिए फ़दैनाहु बिज़िब्निन अज़ीम, और एक मेढा जो है वो कुर्बान कर दिया गया। व तरकना अलैहि फ़िल, आयत का अगला मौजूद जो है व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, और इसको हमने बाद वालों के लिए जो है रख छोड़ा। मुफस्सिरीन मुख्तलिफ तफासीर में इसको इस अंदाज में लिखते हैं कि वह फ़दैनाहु बिज़िब्निन अज़ीम, जो मेढा कुर्बान किया गया, तो मौक़िफ़ ये है कि एक मेढा ज़िब्ह अज़ीम करार नहीं पा सकता। व तरकना अलैहि फ़िल आखिरीन, और बाद वालों के लिए जो रख छोड़ा गया वो एक मेढा नहीं बल्कि कुछ और ही मामला है, कुछ और ही मामला है, जो अल्लाह की रबूबियत का इकरार करते हुए अब दायरा बशरियत के दौर में अपने आप को अल्लाह की मर्जी के तहत ढालने का जो अमल अल्लाह के 2 नबियों ने करके दिखाया, इब्राहीम खलीलुर रहमान और इस्माइल ज़बीहुल्लाह ने ये करके दिखाया कि हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं। तो ये पूरी एक फिक्र का नाम है, इस्माइली फिक्र का नाम है, इब्राहीमी फिक्र का नाम है। और जब ये फिक्र तरक्की करते करते आगे बढ़ती है तो फिर क्या होता है, फिर वो होता है जो आलम इंसानियत जो हैरत से इस कैफियत को देखती है,
کہ حق کی راہ میں لوگ کیا کچھ قربان کر سکتے ہیں، یہ زاویہ نگاہ اور ایک فکر کا نام ہے جو ابراہیمی فکر قرار پا سکتی ہے، جو اسماعیلی فکر قرار پا سکتی ہے، جو حسینی فکر قرار پا سکتی ہے اگلے مرحلے میں۔